شعبان المعظم یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس میں بہت خیر اور بھلائیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اس کا انتظار بھی کرتے اور اس میں عبادات بھی کرتے، گناہوں سے بھی بچتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، حضرات صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد خوب عبادات میں، ذکر میں، تلاوت قرآن میں لگ جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان میں روزہ اور سحری کے معاملات، افطاری اور سحری کے معاملات اچھے طریقے سے کر سکیں۔ مسلمان حکمران قیدیوں کو قید خانوں سے بلا کے ان کے معاملات کو دیکھتے، کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو حد جاری کرتے، کسی کو چھوڑنا ہوتا اس کے معاملات کو بھی دیکھتے، اور تاجر حضرات وہ اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے تاکہ زکوٰۃ کا جو ہے لین دین وہ بھی ہو جائے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے یہ سب لوگ؟ کہ رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ گزار سکیں۔ شعبان کا مہینہ اصل کے اندر رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور خود یہ برکت والا مہینہ۔ اس کی برکتوں میں یہی دلیل بہت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بہت خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ اب اس میں چند باتیں ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ کچھ کام کون سے ہیں جی؟ کرنے کے، وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور کچھ کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم پہلے ذکر کرتے ہیں وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، قابل عمل کام وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا کام شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ قمری تاریخ، اسلامی تاریخ ہمیں یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، رکھنی چاہیے۔ ہمارے حج کے، روزے کے، عید کے بہت سارے معاملات وہ قمری تاریخ سے وابستہ ہیں۔ تو انگریزی تاریخ بھی یاد رکھیں، لیکن پتہ تو ہونا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے اور اسلامی سال کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے اور ان کی تاریخوں کو بھی خاص طور سے یاد کرتے کہ رمضان آنے والا ہے۔ دوسرا کام شعبان میں برکت کی دعائیں کرتے رہنا، جیسے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تیسرا کام شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک مہینہ ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے شعبان کے ہیں کہ یہ تعظیم رمضان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے ایک جگہ ہے کہ محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم رمضان، اہتمام رمضان، تیاری کے لیے اس کے روزوں کی فضیلت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی شعبان میں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ دیکھیں، ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ گھر میں مہمان آنا ہو تو تیاری مہمان آنے کے بعد کرتے ہیں یا پہلے شروع کر دیتے ہیں؟ بتائیں، پہلے کرتے نا۔ امتحانات آنے ہوں تو تیاری ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کے کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ یہ سب کام پہلے ہوتا ہے۔ تو شعبان کو ہم نے بنانا ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، شہر اللہ۔ رمضان کون ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں شوق سے انتظار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس مہمان کو ویلکم کرنا۔ تو یہ تیاریاں شعبان میں کی جاتی ہیں، رمضان سے پہلے کی جاتی ہیں۔
شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان قریب ہے، تو انسان ذرا تیاری کر لیتا ہے، رمضان کی عادت بن جائے. جیسے فرض سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، انسان ذرا تیار ہو جاتا ہے، وارم اپ ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. ایک وجہ یہ بتائی گئی. چوتھا کام کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو. تو مہمان کی آمد کا انتظار اور اس کے استقبال کی تیاری یہ ہمیں اب کرنی ہے. رمضان کی تیاری میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تیاری ہے دنیاوی اعتبار سے اور ایک تیاری ہے دینی اعتبار سے. رمضان کی تیاری میں ہم کیا کریں؟ ایک دنیاوی اعتبار سے کچھ تیاریاں ہیں اور کچھ تیاریاں ہماری دینی اعتبار سے ہیں. چند تجاویز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چند پوائنٹس، ان کو ہم غور کریں اور ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی مصروفیات کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتا رہے. یہ چند باتیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ تیاری کرنی کیسے ہے. کہتے ہیں نا ویل پلانڈ ہاف ڈن. صحیح طریقے سے پلاننگ کر لی، ہوم ورک پورا ہے تو بس کام پورا ہو گیا. تو رمضان اچھا گزارنے کا ارادہ کن کا ہے جی بتائیں؟ ماشاءاللہ سب گزاریں گے جی اچھا رمضان. وہ کیسے پتہ لگے گا جب شعبان میں ہم تیاری کر رہے ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شعبان غفلت میں گزار دیں، رمضان آ جائے اور فوری طور پر ہم سارے رمضان کے اعمال شوق سے کرنے لگ جائیں. یہ بہت مشکل ہے. شعبان میں جو ہم تیاریاں کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات رمضان المبارک میں آئیں گے. جو چند پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے عید کی شاپنگ. عید کے لیے کپڑے، جوتے، کوئی بھی کام، ان کو کوشش کر کے شعبان میں کر لیں. رمضان کی برکت والی گھڑیاں بازاروں میں، گلیوں میں نہ گزاریں. اور خاص طور سے وہ وقت کہ جب ہماری نماز یا تراویح یا کوئی عبادت خراب ہو اور ہم وہ وقت بازار میں گزار رہے ہوں، یہ کیا ہوگا؟ یہ بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ بنے گا، یہ لعنت کا ذریعہ بنے گا، سزا کا ذریعہ بنے گا. تو عید کی شاپنگ اور اس طرح کے معاملات یہ سب ہم شعبان میں کر لیں. ایک تو رمضان کی بابرکت گھڑیاں وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گی. دوسرا شعبان میں آپ کو کم وقت میں اور کم پیسوں میں چیزیں مل جائیں گی. رمضان میں وقت بھی زیادہ لگے گا رش کی وجہ سے، اور مہنگائی، پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے سیزن کی وجہ سے. تو ہر طریقے سے اس میں فائدہ ہے شعبان میں لے لینے کا جہاں تک ممکن ہو. دوسری بات، گھر کا راشن، چیزیں جو ہمیں رمضان میں چاہیے اور افطاری کے لیے، سحری کے لیے، عید کے لیے، وہ بھی جہاں جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، ہر آدمی اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کام شعبان میں کر لے. رمضان میں نہ جائے کہ 2 کلو چینی لے آؤ، 4 کلو آٹا لے آؤ، ان چکروں میں نہ رہے. جہاں تک ممکن ہو ان کاموں سے بھی پہلے فارغ ہو جائے. ایک اور مشورہ یہ ہے، نوجوان تو اس مشورے کو بالکل نہیں مانیں گے، اللہ کرے مان لیں. ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جو کام ہم رمضان کے مہینے میں چھوڑ سکتے ہوں اس کے لیے ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں ان کاموں کو رمضان میں چھوڑ دینا، عید کے بعد دیکھیں گے. مثال کے طور پر ہم اپنے کاموں میں، سب کاموں میں جائزہ لینا، تو وہ کام جن کو چھوڑنے میں رمضان میں نقصان کوئی نہیں بلکہ فائدہ ہے، ایسے سارے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی سے 1 مہینے کے لیے نکالنا چاہیے. کون کون سے کام ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ، اس کو رمضان کے لیے چھوڑ دیجئے. انٹرنیٹ کا بہت زیادہ اور غیر ضروری استعمال، اس کو چھوڑ دیجئے. سیل فون کے اوپر باتیں جو ہوتی ہیں بلا وجہ فضول میں لا یعنی، اس کو چھوڑ دیجئے. واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کا جائز اور ضروری استعمال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اسنیپ چیٹ وغیرہ، ٹک ٹاک، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا استعمال حرام اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہمیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آؤٹنگ کے نام کے اوپر جانے والی ہماری پکنک اور تفریحات اور یہ سب ویکینڈ بنانا،
فلاں کارنر پہ جانا، فوڈ پوائنٹ پہ جانا، اس طرح کی چیزوں کو ہم رمضان کے لیے چھوڑ دیں۔ ان میں سے بعض چیزوں کو چھوڑنا تو ضروری ہے، تو رمضان اگر اچھا گزارنا ہے تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کیا تو رمضان ہم اچھا نہیں گزار سکتے۔ تو رمضان میں ہم نے روحانی روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ بھی کرنی ہے، ٹیکنالوجی سے بھی روزہ رکھنا ہے، پھر مزہ آئے گا۔ اچھا جی، بہت سارے حضرات کچھ اداروں میں کام کرتے ہیں، سالانہ لیو ملتی ہے، مہینے کی کہیں ایک کہیں دو مختلف ہوتی ہیں، تو لیو کو جمع کرتے رہتے ہیں، چھٹی نہیں کرتے۔ تو کوٹا ان کا ہوتا ہے جب 10-15 اکٹھی ہو جائیں پھر ہم یہ لیو اپلائی کریں گے اور پھر کہیں جائیں گے۔ کسی کے یہاں شادی کا ہوتا ہے، جی میں نے وہ لیو جمع کی ہوئی ہے، شادی میں استعمال کروں گا، کوئی کہتا ہے جی میں پکنک پہ چلا جاؤں گا، کوئی کہتا ہے جی میں مری وغیرہ چلا جاؤں گا۔ تو سارا سال چھٹیاں جمع کیجئے اور ان کو رمضان میں اپلائی کیجئے اللہ کے لیے، پھر جنت کے مزے لیجئے گا۔ کیا خیال ہے؟ سارے سال کی چھٹیاں رمضان کے علاوہ کہیں اور تو نہیں مل سکتی۔ تو جو اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو چھٹی تو انہوں نے سال کی اویل کرنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو لیں گے اور اس وقت یہاں سے جائیں گے ادھر جائیں گے، کچھ ہوتے ہیں جی جون میں لیں گے، کچھ اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ تو چلو ہم رمضان کی ترتیب بنائیں، ہم اپنی اینول لیو اور جتنی بھی ہماری روٹین کی لیوز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس لیو کے کوٹے کو رمضان میں استعمال کریں۔ دینی اعتبار سے بھی کچھ تیاریاں ہیں جی۔ دینی اعتبار سے پہلی تیاری رمضان اچھا گزارنے کی ہم نیت کریں کہ رمضان ہم نے اچھا گزارنا ہے، جیسے ہمارے اکابر بڑے گزارتے تھے، رمضان میں وقت ضائع نہیں ہونے دینا، پہلے تو یہ نیت کریں۔ دوسری تیاری یہ کریں کہ ہم نے رمضان کو گناہوں سے پاک گزارنا ہے، گناہوں سے پاک گزارنا ہے، یہ نیت کریں۔ تیسرا، ہم نے رمضان میں کثرت سے عبادات کرنی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو چاہتا ہے رمضان میں کثرت سے عبادات کرے، وہ شعبان میں ہی اپنے لائف سٹائل کو ایسا کر لے جیسا کہ بس اب رمضان کی تیاریاں ہیں، روزے بھی رکھے، نفل زیادہ پڑھے، تلاوت قرآن پاک زیادہ کرے، اوابین، تہجد، اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو دعاؤں میں وقت دینا بڑھائے۔ یہ پہلے سے تیاری کر رہا ہوگا اور روٹین اپنی بہتر کر رہا ہوگا تو اب کیا ہوگا، جیسے ہی رمضان مبارک آئے گا اس کے لیے رمضان میں اور اچھے طریقے سے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی جی انشاءاللہ۔ حضرت جی کی دعاؤں کی کتاب ہے مناجات فقیر، وہ ہم منگوا لیں، وہ پڑھیں، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکات العالیہ کی، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مناجات مقبول۔ ان کتابوں کو لیں اور ان دعاؤں کو ہم مانگنا شروع کریں۔ شب برات کی عبادت، شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے نصف شعبان میں ایک رات رکھی ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، تفسیر روح المعانی میں 4 نام اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ کیا ترجمہ ہوا؟ برکت والی رات۔ دوسرا نام لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ تیسرا نام لیلۃ السق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم کا پروانہ دے دیا جاتا ہے اس رات میں، لیلۃ السق۔ چوتھا نام لیلۃ البرات، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے برات یعنی جان ان کی خلاصی کر دی جاتی ہے، جہنم سے ان کو NOC مل جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو 4 نام ہو گئے، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السق اور لیلۃ البرات، یہ 4 نام ہیں اس کے۔ اب اس میں جی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ شب برات میں اب بعض لوگ کہتے ہیں شب برات کوئی نہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ شب فارسی کا لفظ اور برات عربی کا لفظ، یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں شب برات نہیں ہے۔
اور دلیل کیسی شاندار لے کر آئے۔ اس کا آسان جواب پل صراط، صراط عربی کا لفظ، پل اردو کا لفظ، پھر پل صراط بھی نہیں ہے۔ شب برات کی پہلی فضیلت، بہت بڑی تعداد میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بکریاں گھروں میں نہیں ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہیں، جو لوگ رکھتے ہیں ریوڑ۔ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں ہر گھر میں نا بکریاں ہوتی تھیں۔ اب کسی کے گھر میں 100، کسی کی 200، کسی کی 500، تو ایک ایک گھر میں اتنی بکریاں لوگوں کی ہوتی تھیں، ایک ایک گھر کی، گھر کے اندر نہیں لیکن ایک ایک گھر والے کی۔ اب پورے قبیلے کی کتنی ہوں گی؟ اور یہ قبیلہ بنو کلب بکریوں کی تعداد کے بارے میں مثال تھا، مشہور تھا۔ جب اس پورے قبیلے کی بکریاں نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھی۔ اب اتنی بکریاں ہوں بے شمار، اور پھر ان کے بال کتنے، ایک ایک بکری کے بال کتنے، تو اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسی برکت والی رات ہے یہ۔ دوسری فضیلت، یہ رات قبولیت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان کی جب 15ویں شب ہو، یعنی شب برات، تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ غروب شمس یعنی کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی، مغرب کے فوراً بعد ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی کسی پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا شخص، وہ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ ساری رات یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ ویسے تو یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں، سارے سال کی ہر رات میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو قبولیت دعا کی یہ رات ہے، تو خوب ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ شب برات کی تیسری فضیلت، جہنم کی آگ سے آزادی۔ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی فضیلت، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں جی، جیسے بجٹ بنتا ہے نا حکومتوں کا، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، امی عائشہ نے پوچھا اس کے بارے میں، تو فرمایا کیا عائشہ جانتی ہو کہ 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ پوچھا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، فلاں جی اس دن پیدا ہوگا، اور جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ نکاح کر رہا ہوتا ہے، اولاد بھی ہو رہی ہوتی ہے آگے اس کی، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا، اس کا نام تو مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ تو 15 شعبان میں، اگلے 15 شعبان تک جنہوں نے مرنا ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جس نے حج کرنا ہے، رزق کے معاملات اور یہ چیزیں، یہ ساری لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں نیکی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، فیصلے ہو رہے ہیں نا، اللہ سے مانگنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ غفلت کی رات نہیں،